اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس تعلیمات اسلام میں آج ہم عفت و حیا کے بارے میں پڑھیں گے۔ غیرت اور انکساری کا نام حیا ہے، جو انسان پر عیب دار کرنے والی چیزوں کے خوف سے طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات صرف کسی چیز کو کسی سبب کی بنا پر چھوڑنے کو حیا کہہ لیا جاتا ہے، اور کسی چیز کو چھوڑ دینا حیا کے لوازمات میں سے ہے۔ ایسی عادت حیا کہلاتی ہے جو بری چیز سے اجتناب پر ابھارے اور حق والے کے حق میں کمی کرنے سے روکے۔ حیا بھلائی اور خیر کی جڑ ہے، اور ہر عمل خیر میں حیا کا عنصر ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، برائی جس چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے اسے زینت دے دیتی ہے۔ یہ امر بھی حیا سے ہے کہ انسان اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق پہچانے اور صاحب فضل سے اس کے علم و فضل کا احترام کرتے ہوئے ملے، اس کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرے اور نہ ہی اس کے آگے قدم بڑھائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن سے سیکھو ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس زمانے تک زندہ نہ رہوں کہ جس زمانے میں اہل علم کا اتباع نہ کیا جائے اور بردبار سے حیا نہ کی جائے۔ تو 10th کلاس اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ مختصر سوالات اور ان کے جوابات بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے اور پیدائش و افزائش نسل کے لیے کچھ حیوانی خواہشات اور نفسانی جذبات رکھ دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے قوت فکر و نظر اور عقل و وحی کے ذریعے جائز اور ناجائز میں تمیز بتا دی ہے۔ جسم اور روح دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں کو مناسب توجہ دے کر ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا انسان کا فرض ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان صرف حیوانوں کی طرح کھا پی کر پیدائش و افزائش کے حیوانی جذبات کو تسکین دینے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، اور نہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جسمانی ضرورتوں اور فطری جذبات کی بے کنی کر کے روحانی ترقی حاصل کرے۔ اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے جسمانی تقاضوں کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر زندگی بسر کرے۔ جب کوئی انسان اس طرح کرتا ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر قابو میں لاتا ہے اور روحانیت کو حیوانیت پر غالب رکھتا ہے، تو اسے عفت والا کہتے ہیں۔ اور جب وہ ناشائستہ کاموں سے خوف خدا کے جذبے کے تحت گریز کرتا ہے تو اسے حیادار کہتے ہیں۔ عفت و حیا اسلامی اخلاق کی فہرست میں روح رواں اور جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو عفت و حیا کی تعلیم دی ہے اور اس خلق عظیم کو تمام اسلامی فضائل میں بڑا قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر دین کے لیے کچھ اخلاق ہیں، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے رذائل سے بچ جاتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ آدمی ایسا کام جو شان نہیں کرنے سے جھجکتا ہے یا شرمندگی سے اس کے چہرے پر سرخی آ جاتی ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ جب کسی کو دیکھو کہ کسی شر اور گناہ کے ارتکاب کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہو اور نہ کسی فعل بد کے کرنے سے اس پر ندامت کے آثار ظاہر ہوتے ہوں، تو سمجھ لو کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ترجمہ یعنی جب تو حیا کو کھو دے تو جو مرضی میں آئے کر۔ ایمان بندوں اور پروردگار کے درمیان ایک لطیف تعلق ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر تزکیہ نفس، اعمال اور اخلاق کی درستی ہے۔ ان چیزوں کی تکمیل میں اس وقت تک نہیں ہو سکتی
ان چیزوں کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نفس میں ایک زندہ جذبہ نہ ہو جس کی بنا پر انسان غلطیوں سے بچا رہے اور فضول باتوں سے کراہت محسوس کرے۔ بلا جھجک حقیر چیزوں میں پڑ جانا اور صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہ کرنا حیا کے فقدان سے ہوتا ہے اور ایمان کے فقدان کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ جب انسان اپنی حیا کو گم کر دیتا ہے تو وہ ایک وحشی درندے کی مانند ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کی راہ میں اچھے سے اچھے جذبات کو رونتا ہے اور غریبوں کا مال غصب کرتا ہے اور اپنے دل میں رحم نہیں پاتا، مخلوق خدا کو مصائب میں دیکھتا ہے اور اس پر اثر تک نہیں ہوتا۔ اس کی خود پرستی نے اس کی آنکھوں پر تاریک پردہ ڈال رکھا ہے۔ جو انسان اس پستی تک پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ وہ انسانیت کی حدود سے باہر ہے۔ 10 کلاس تو اپنے سبق کے اس حصے سے مختصر سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، عفت و حیادار کی تعریف بیان کریں۔ تو ہمارے اس سوال کا جواب ہے، جب کوئی انسان اس طرح کرتا ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر قابو میں لاتا ہے اور روحانیت کو حیوانیت پر غالب رکھتا ہے تو اسے عفت والا کہتے ہیں، اور جب وہ ناشائستہ کاموں سے خوف خدا کے جذبے کے تحت گریز کرتا ہے تو اسے حیادار کہتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، اسلام میں عفت و حیا کی اہمیت بیان کریں۔ ہمارے اس سوال کا جواب ہے، عفت و حیا اسلامی اخلاق کی فہرست میں روح رواں اور جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو عفت و حیا کی تعلیم دی ہے اور اس خلق عظیم کو تمام اسلامی فضائل میں بڑا قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر دین کے لیے کچھ اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اسی پیراگراف سے ہمارا اگلا سوال ہے، حیا سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تحریر کریں۔ ہمارے اس سوال کا جواب ہے، حیا سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ یعنی جب تو حیا کو کھو دے تو جو مرضی میں آئے کر۔ تو 10 کلاس آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔